اللہ الرحمن الرحیم۔ موزے پر مسح کرنے کے باقی مسائل یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو سردیوں کے اندر چمڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں ان کے اوپر کس اعتبار سے مسح کیا جائے گا، ان کے سلسلے میں یہ بیان جاری کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے کہ مسح کی مدت کا وقت کس حساب سے لگایا جائے گا، سمجھے؟ یعنی کہ مسح کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے گا، یعنی کہ جس وقت ہم نے موزے پہنے ہیں اس وقت سے کس وقت تلک کے ہمارا وضو اس موزے کے ذریعے چلے گا اور کس وقت ہمارا وضو مکمل ہوگا۔ اسی کا جواب دے رہے ہیں جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے ایک دن ایک رات یا پھر 3 دن 3 رات مسح جائز ہے۔ مثلا جمعہ کے دن اگر کسی نے وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو دوسرے دن یعنی کہ سنیچر کے دن ظہر میں ختم ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر مقیم ہے تو یعنی کہ جو لکھا ہے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، وضو ظہر کا وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتے کی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو پیر کے دن کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقیم اور مسافر اگر بندہ مقیم ہے تو اس کے لیے 24 گھنٹے یعنی کہ 1 رات اور 1 دن کا وقت رہتا ہے، اس پہ مسح کر کے اپنا وضو چلا سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ مسافر ہے، کیا ہے؟ مسافر ہے تو اس کے اوپر 3 دن اور 3 راتیں گزار سکتا ہے آرام سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اب سوال کیا جا رہا ہے کہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جانے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ موزہ پہننے کی حالت میں یہاں پہ یہ سوال کیا گیا کہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے نواقض وضو ہوتے ہیں، وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن موزہ اتار دینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مقیم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مدت مکمل ہونے پر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر موزہ پھٹ گیا ہے اور اس کی پھٹن 3 انگلیوں سے برابر ہو گئی ہے تو وہ بھی مسح اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال دوسرا کیا جا رہا ہے کہ اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ اگر وضو ہونے کی حالت میں بندے نے موزہ اتار دیا اپنا، ٹھیک ہے، وضو تھا، یعنی مان لو کہ ظہر کی نماز میں اس نے وضو کر کے موزے پہنے تھے اور عصر میں اس نے موزے اتار دیے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ یا پھر مدت مسح بھی ہے لیکن مدت مسح کی پوری ہو گئی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی کہ 1 دن اور 1 رات تھی تو اب وہ مدت پوری ہو گئی تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں ضرورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کرنا مستحب ہے۔ یعنی کہ مدت مسح مکمل ہو گئی تو آپ کے اوپر یہ ہے کہ صرف آپ اپنے دونوں پیر دھل لیں پھر سے پہن لیں تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا، مسح تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن وضو پورا کر لینا یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے وضو ہونے کی حالت میں اگر آپ نے بھولے سے یا انجانے میں اپنا موزہ اتار دیا اور پھر یار میرا وضو تھا نا، مسح ہم نے کیا تھا، اب کیا کریں؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پورا پھر سے وضو کر لیں، اور اگر آپ پیر دھول کر کے پھر سے دوبارہ پہن رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں تو کام چل جائے گا، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ پھر سے وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ سوال، اگر مسافر نے موزوں پر مسح کرنا شروع کیا اور 1 دن 1 رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کرے؟ یہاں پہ سوال یہ کیا جا رہا ہے اگر کوئی مسافر، جیسے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں متعین کی گئی ہیں، کتنی؟ 3 دن اور 3 راتیں متعین کی ہیں، اگر مسافر نے موزے پر مسح کیا اور وہ 3 دن 3 راتیں پوری ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر واپس آ گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
تو بتایا جا رہا ہے کہ موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کرے، یعنی کہ موزے اتار دے گا کیونکہ اس کی سفر مسافرت کی حد مکمل ہو گئی، تو اب وہ اپنا موزہ اتار دے اور پھر سے نئے سرے سے مسح کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر وہ سفر میں چلا گیا تو کیا کرے؟ جو مسئلہ مسافر کے لیے تھا کہ سفر میں اس نے مسح کیا تھا اور وہ ایک دم گھر آ گیا، تو اس کا جو مسئلہ ہے وہی یہاں پہ کہا گیا۔ اگر مقیم نے ایک رات اور ایک دن کے لیے جو مسح کیا تھا اس کو اچانک سے مسافر بننا پڑا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، اور ایک دن ایک رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کرے، یعنی کہ مقیم نے مسح کیا اور فوراً وہ سفر میں چلا گیا تو اب اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ 3 دن اور 3 راتیں اسٹارٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک رات اور ایک دن گزرنے کے بعد شروع کیا ہے تو اب پھر سے مسح کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر موزہ کئی جگہوں سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ موزہ اگر پھٹا ہوا ہے تو اب اس کا کیا حکم رہے گا؟ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو کہ مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور کم ہے تو جائز ہے، اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے، یعنی کہ اگر کسی کے موزے پھٹے ہوئے ہیں، دونوں موزے پھٹے ہوئے ہیں، اب دیکھا جائے گا ان 3 تھوڑے تھوڑے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، تو اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ان کو ایک پاس جمع کیا جائے تو اس میں 3 انگلیوں کے برابر پھٹن ہو رہی ہے تو اس پہ مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اگر اس سے کم ہو رہا ہے تو مسح کرنا جائز ہوگا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟